اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے لا تقاتلون فی سبیل اللہ، نہیں جہاد کرتے ہو اللہ کی راہ میں، والمستضعفین، اور ان لوگوں کے لیے جو مغلوب ہیں، من الرجال والنساء، مرد اور عورتیں، والولدان، اور لڑکے، بچے، الذین یقولون، جو کہ یہ کہتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریہ، اے پروردگار نکال ہم کو، من هذه القریہ، اس بستی سے، الظالم اہلھا، کے ظالم ہیں لوگ اس کے، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور پیدا کر دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی ایسا جو ہمارا دوست ہو، وَجَعَلْ لَنَا، اور اے اللہ بنا دے، مِن لَّدُنْكَ، اپنے پاس سے ہمارے لیے ایسا نصیرا جو کہ مددگار ہو۔ بات چل رہی ہے پچھلی آیت کریمہ سے جہاد کی، اور اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ختم کر دیا، تج دے دی اور آخرت کو خرید لیا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں لڑے اور پھر سے چاہے شکست ہو جائے، جس کی حد اور انتہا یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے یا پھر وہ غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں ہمارا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو اجر دیں گے۔ اب اس جہاد کے سلسلے میں اللہ تعالی نے متوجہ کیا ہے مسلمانوں کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، کہ تم لوگ جہاد کرو، اور اس لیے بھی جہاد کرنا ضروری ہے کہ مکہ مکرمہ میں حالت دیکھو کیا ہو رہی ہے، اور لوگ وہاں پر کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں مظلومیت کے ساتھ۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے دو اسباب ذکر کیے کہ آخر کیوں تم پر جہاد ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کے ترجمے کو دیکھیے، اور جس طرف اکثر مفسرین گئے ہیں، اور جو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، ان حضرات نے بڑی احتیاط سے ترجمہ کیا ہے، حقیقت وہ ہے۔ اور ایک مفہوم جو مرجوح ہے، جو زیادہ ترجیح کے قابل نہیں ہے، اس کو پہلے دیکھیے کہ وہ ظاہر میں ایسے معلوم ہوتا ہے، لیکن محققین نے جس کو ترجیح دی ہے وہ ہم بعد میں بیان کرتے ہیں۔ پہلا مفہوم اس سے یہ نکلتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا، کیوں اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اور حالت یہ ہے کہ جو مغلوب ہیں، مرد اور عورتیں اور بچے۔ تو اس صورت میں یہ مستضعف کا لفظ جو ہے، ضعیف، کمزور، اس کا تعلق پیدا ہو گیا رجال مردوں سے، نساء عورتوں سے، اور ولدان لڑکوں سے۔ تو پڑھنے والے نے یوں وقف کیا کہ اس نے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور جو مغلوب ہیں مردوں میں سے، عورتوں میں سے، اور لڑکوں بچوں میں سے، وہ سب یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ ترجمہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے برعکس لکھا ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بھی اس کے برعکس لکھا ہے، اور بہت سے حضرات اس کے برعکس کہے ہیں۔ جو زیادہ صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں جہاد کرتے ہو اللہ کی راہ میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی راہ میں جو تمہارے طرف نظر رکھے ہوئے ہیں، جو مغلوب ہیں۔ بس من الرجال والنساء والولدان،
اور مرد اور عورتیں اور لڑکے بچے الذین یقولون وہ تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. دیکھا آپ نے باقی آیت کا تعلق جو تھا وہ پھر آگے سے ہو گیا نا. ادروائز مستضعفین کا تعلق پہلے سے ہوتا ہے، اور اگر آپ مستضعفین پہ وقف کریں یعنی مستضعفین تک ایک چیز مانیں تو من الرجال والنساء والولدان یہ تینوں آگے کی طرف لگ جائیں گے. اور اگر جو صورت زیادہ اچھی نہیں ہے فی سبیل اللہ پر رک جائیں تو والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون یہ بن جائے گی عبارت. دونوں کا فرق سمجھے؟ اس لیے یہ جو عبارت ہے زیادہ واضح ہے کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین، بس کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ کیوں نہیں لڑتے ہو اللہ کی راہ میں اور ان لوگوں کے لیے جو مغلوب ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی کیوں نہیں لڑتے. یہ بات پوری ہو گئی. حالانکہ بظاہر آپ دیکھیں گے تو والمستضعفین کا تعلق معلوم ہوتا ہے کہ رجال نساء اور ولدان سے، لیکن جو محققین ہیں انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے اور یہی ترجمہ صحیح ہے جو آپ سے پہلے عرض کیا ہے. یہاں کوئی انگلش ترجمہ ہے، انہوں نے کس کے ساتھ جوڑا ہے والمستضعفین کو، اور اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو لڑکے جو مرد عورتیں اور بچے اس کے ساتھ جوڑ دیا نا کمزوروں کو، یعنی بچے جو کمزور ہیں عورتیں اور مرد. حالانکہ وہ بات صحیح نہیں زیادہ. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ ہاں اس کا مطلب ہے انہوں نے والمستضعفین تک روک کے پھر آگے سے شروع کیا. یہ صحیح ہے، زیادہ اچھی چیز ہے. حضرت کو دیکھیں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وما لکم اور تم کو کیا ہے لا تقاتلون کہ نہ لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں والمستضعفین اور واسطے ان کے جو مغلوب ہیں. دیکھا یہ پورا فکرہ ہو گیا. من الرجال والنساء والولدان اور مرد، حضرت نے پھر کہا ہے مرد اور نہیں لگایا، مرد اور عورتیں اور لڑکے جو کہتے ہیں. یہ ہے دقت نظر، یہ ہے ترجمہ کرتے ہوئے پورے قواعد اور اصول اور ضوابط کو پیش نظر رکھنا کہ یہ کیا کیا چیزیں. تو اب دیکھیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں لڑتے ہو اللہ کی راہ میں، ایک اور دوسرے ان لوگوں کے واسطے جو کہ مغلوب ہیں مستضعفین. یہ جو واو ہے المستضعفین سے پہلے اس کا عطف اصل میں اللہ پر پڑتا ہے کہ کیوں نہیں جہاد کرتے تم راستے میں اللہ کے اور ان کے لیے جو کہ کمزور ہیں مغلوب ہیں. تو دو وجہیں بن گئی کہ یہ دو وجوہ ہیں، اس بنیاد پر تمہیں جہاد کرنا ضروری ہے، ایک اللہ کی راہ میں اور ایک کمزوروں کے لیے. اور اگر وہ ترجمہ کریں جو زیادہ صحیح نہیں ہے تو پھر جہاد کی ایک ہی وجہ بنے گی اور وہ یہ ہے کہ کیوں اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے بس. اور جو کمزور لوگ ہیں بچے عورتیں اور مرد وہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں. تو حقیقت میں دو چیزیں ہو گئیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جہاد جو فرض کیا ہے اس کی دو وجوہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کو مٹانے کے لیے جہاد کرو. کمزور اور غریب اور ایسے لوگ جو پیس دیے گئے ہیں ان لوگوں کو نصرت اور ان کی مدد اور انہیں ظلم سے بچانے کے لیے جہاد کرو. ایک اور ایک وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اللہ کی خوشی کے لیے. اور یہ مستضعف جنہیں کہا گیا ہے اس میں سین کا اضافہ ہوا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مستضعف کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ مغلوب کر دیے گئے.
حقیقت میں کمزور نہیں، مگر معاشرہ ایسا ہے کہ انہیں کمزور کر دیا گیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکے. مکہ میں ان لوگوں کو روک لیا گیا تھا اور اہل مکہ جانے ہی نہیں دیتے تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے. ان میں مستضعف کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ انا و امی، میں اور میری ماں اسی میں داخل تھے مستضعفین میں، کہ ہمیں ہجرت نہیں کرنے دی گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے اور ان کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت گئی 11-12 برس کی ہوگی، بس ایسے چھوٹے تھے، تو انہیں نہیں جانے دیا گیا، ان کی والدہ کو. اسی طرح ابو جہل کا بھائی تھا عیاش رضی اللہ عنہ، انہیں بھی نہیں جانے دیا گیا، وہ بھی ان میں شامل تھے. اور وہ اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی اور ایک موقع پہ پہنچ کے کفار مکہ نے ان کا پیچھا کیا اور پکڑ لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے کہ اگر تم ہمارے قریب آؤ گے تو پھر تو لڑائی ہوگی، یا تم نہیں رہو گے یا ہم نہیں رہیں گے، ایک چیز ہو جائے گی. تو تم اپنی راہ لو، مکہ جاؤ واپس، ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ہمیں جانے دو. اور ابو جہل کے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہ تمہارے ساتھ تو لڑنا نہیں ہم نے، ایک یہ جو ساتھ لے کے جا رہے ہو نا عیاش کو، اس کو بھیج دو. انہوں نے کہا یہ میرا دوست ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا. تو کفار مکہ نے ان سے کہا کہ تمہاری ماں نے قسم کھا لی ہے کہ وہ ہمیشہ دھوپ پہ بیٹھی رہے گی اور سر میں تیل نہیں لگائے گی جب تک کہ تم واپس نہیں جاؤ گے، اور نہ وہ غسل کرے گی. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے دوست میں جاتا ہوں اور والدہ کو سمجھاتا ہوں اور آ جاؤں گا واپس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مت جاؤ، یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور تمہاری والدہ کب تک دھوپ پہ بیٹھے گی؟ مکہ کی دھوپ کچھ آسان نہیں ہے، وہ ایک دن ضرور سائے میں چلی جائے گی. اور رہ گئے سر میں بالوں میں تیل نہ لگانا، تو جب جوئیں پڑیں گی تو خود تیل لگا لے گی، اور جب جسم پہ کھجلی ہوگی تو خود نہا بھی لے گی، تم اس بات پہ نہ جانا. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نہیں مانی اور چلے گئے واپس. اور جب مکہ مکرمہ کے قریب بالکل پہنچ گئے تو یہ جو باقی لوگ تھے کافر، انہوں نے انہیں جکڑ لیا، رسیوں سے باندھ کے اونٹ پہ باندھا اور پورے مکہ میں گھماتے پھرے. اور انہوں نے کہا یہ جو لڑکے ہیں نا جنہیں بہت زیادہ ہجرت کا شوق ہے، ان لونڈوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، یہ دیکھو ہم نے جو کیا ہے، ایسے ہی کرو اپنے لڑکوں کے ساتھ. اور پھر انہیں جانے نہیں دیا. وہ ان میں شامل تھے جو مستضعف تھے. ابو جندل رضی اللہ عنہ شامل تھے، ابو جندل ابن سہل. اور ابو جندل جو تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آئے کہ بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں، اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا بھی کہ یہ سب چیزیں ہیں. اور معاہدہ ابھی لکھنا شروع کر رہے تھے حدیبیہ کا، اور حدیبیہ کے معاہدے کے لکھنے کی ابتدا میں ہی وہ آ گئے. اور انہوں نے اپنے زخم دکھائے مسلمانوں، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میرے لیے کچھ کرو، اور ہمیں یہ ہجرت نہیں کرنے دیتے، اور میرے باپ نے مجھے ڈال رکھا ہے جیل میں. یہ سب کچھ انہوں نے کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے بات کی. اور یہ سہل وہ ہیں کہ بار بار لوگ آتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. 6 ہجری میں حدیبیہ میں جب صلح ہو رہی ہے تو بار بار لوگ آ رہے ہیں، اور آپ پوچھتے تھے کون آیا ہے، پھر پوچھا کون آیا ہے. اب قریش نے کس کو بھیجا ہے؟ جس مرتبہ آپ کو خیمے میں یہ اطلاع دی گئی کہ قریش سے سہل آئے ہیں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا الان سہل اللہ امرک، اب اللہ نے سہل کر دیا، ہمارا کام بھی آسان ہو گیا. اور آپ نے فرمایا قریش آج کے دن جو کچھ مجھ سے مانگیں گے میں انہیں دوں گا، جس چیز پہ صلح کرنا چاہیں گے میں کروں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے گئے تو سہل رضی اللہ عنہ نے بات چیت شروع کی، معاہدہ ہو گیا. اور جب لکھنے بیٹھے تو ابو جندل رضی اللہ عنہ آ گئے. اور یہ ابو جندل کے باپ تھے جو بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے جو بیٹے کو دیکھا تو انہیں بڑا شدید غصہ آیا کہ میں گھر میں نہیں تھا، تو یہ کسی طرح بھاگ کے آ گیا. اور انہوں نے اپنی بیٹیاں سب چیزیں لوگوں کو دکھائیں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے.
اور بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل یہ تمہارا بیٹا ہے اور ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا، یہ ہجرت کرنا چاہتا ہے، اسے جانے دو۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ یہاں تک بات بڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چند مرتبہ کہا تو سہل اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا معاہدہ ہو گئی اس وقت جب میرا بیٹا بھی واپس جائے گا، اگر آپ کو معاہدہ نہیں کرنا تو نہ صحیح، میں اپنے بیٹے کو لے کے چلا جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل صبر کرو، ان کو نہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم صبر کرو بیٹے کو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آہستہ سے اپنی تلوار سرکا دی ان کی طرف، کہ مطلب وہ ہاتھ اٹھائے تلوار لے اور مارے کسی کافر کو، لڑائی شروع ہو جائے گی تو پھر ہم بھی دیکھیں گے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا کہ یہ تم کیا کر رہے، اور ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس جانا پڑا، اور ابو جندل رضی اللہ عنہ وہاں سے پھر بھاگے ہیں مکہ مکرمہ سے اور ایک اور جگہ ہجرت کر کے چلے گئے جہاں قریش مکہ سفر میں جایا کرتے تھے، غالباً حبشہ کے قریبی جگہ تھی، یا حبشہ تھا، بہرحال وہاں چلے گئے۔ اب جو کفار مکہ سارے اس راستے سے گزرتے تھے تو یہ چند ایک دوست وہاں جمع ہو گئے، وہ کافروں کو یرغمال وہاں بنا لیتے تھے۔ انہوں نے کہا اب تم ہمارے قابو میں۔ تو اہل مکہ نے پھر پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو جندل کو وہاں سے بلا لیں اور ہم اسے واپس نہیں لیں گے۔ یہ کئی ایک لوگ تھے جنہیں اہل مکہ نے باندھ کے رکھا ہوا تھا، ان میں یہ سلمہ ابن ہشام بھی تھے، ولید ابن ولید بھی تھے، بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو مغلوب ہیں اور ان کی خاطر لڑو، ان کی وجہ سے جہاد کرو۔ من الرجال مرد ہیں، والنساء اور عورتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کون ہیں؟ والولدان اور چھوٹے بچے ہیں۔ یہ تینوں دعا مانگتے ہیں۔ الذین یقولون، اور اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں ربنا اخرجنا، اے پروردگار ہمیں نکال دے، من ہذہ القریہ، اس بستی سے۔ یہ بستی جو ہے مکہ مکرمہ ہے، پورے متفق ہیں مفسرین کہ اس بستی سے مراد مکہ ہے، اور انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار یہاں سے ہمیں نکال دے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ الظالم اہلھا، اللہ یہاں کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، یہ جو ظلم کر رہے ہیں ہم پہ اور ہجرت نہیں کرنے دے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پابندیاں لگا رہے ہیں، ایک تو یہ ظلم، اور دوسرے ظلم کر رہے ہیں اپنی جان پہ، شرک کر رہے ہیں۔ دونوں تفسیریں اس کی گئی ہیں کہ یہ لوگ ظالم تھے مکہ والے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ظلم کر رہے تھے مجبور اور محصور اور جو جکڑے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ان پہ، اور ظالم تھے اس وجہ سے بھی کہ شرک کر رہے تھے اللہ کے ساتھ، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں اے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے۔ اب دیکھیے ان کے پاس کوئی صورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو سن کر یہاں پر وحی نازل کر دی اور کہا کیوں نہیں لڑتے ہو ان کے لیے، جاؤ اللہ کے راستے میں لڑو، اور ان لوگوں کے لیے لڑو جو مستضعف ہیں، جو کمزور ہیں اور جو بے کس۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا بہت بڑی چیز ہے۔ 20 مسائل جو انسان کو زندگی میں پیش آتے ہیں اس کا حل سوائے دعا کے اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ سے انسان مانگتا رہے، اور اللہ کے ہاں بھی جب قبولیت ہوتی ہے تو اس درجے کی کہ ان مظلوموں کی خاطر اللہ تعالی نے اہل مدینہ کو کہا کہ تم جاؤ اور ان کے لیے لڑو۔ دعا ایک تو یہ مانگی انہوں نے کہ پروردگار یہاں سے ہمیں نکال اس بستی سے، دوسری دعا یہ مانگی کہ وجعل لنا من لدنک ولیا، اے پروردگار اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی حمایتی پیدا فرما دے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اے پروردگار اس کے ساتھ ساتھ کیا کر ہمیں ہمارے واسطے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے، اے اللہ کوئی مدد کرنے والا آج۔ اور اللہ نے ان کی دونوں دعائیں قبول کر لی۔ کئی لوگ ہجرت کر گئے 7 ہجری میں، پھر لوگوں نے ہجرت کی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں معاہدے کے تحت 7 ہجری میں، تو ہوا یہ اس وقت کہ 6 ہجری میں تو معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال کے لیے آئندہ جنگ نہیں ہوگی، اور یہ اتنی بڑی کامیابی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب حدیبیہ سے آپ واپس جا رہے تھے تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا
اور آپ نے فرمایا عمر اللہ نے مجھ پہ آیات نازل کی ہیں اور اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو کھلی ہوئی فتح ہم نے دے دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور یہ فتح مبین آ گئی۔ اور اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم فتح مبین مکہ کو سمجھتے ہو، اس کی فتح کو، اور ہم فتح مبین اس صلح حدیبیہ کو کہتے تھے، کیونکہ جب امن کا ماحول قائم ہو گیا 10 سال کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے یہودیوں پر کاری ضرب لگائی تاکہ ایک بازو تو وہ توڑے نا ان کا، جو مشرکین مکہ کے ساتھ مل کے پلاننگ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیں، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ بڑا کام یہ ہوا کہ آپ نے تمام دنیا کے لوگوں کو، بادشاہوں کو خط لکھے۔ طبقات ابن سعد میں آپ وہ خط دیکھ سکتے ہیں، 300 کے قریب خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیث لکھی گئی تھی 200 سال بعد، اتنے 100 سال بعد، انہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ خطوط حدیث میں شامل ہیں یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل خط لکھوانے شروع کیے، اس کو مصر کے بادشاہ کو، یمن والوں کو، عمان والوں کو، عراق والوں کو، کہاں کہاں دستور خط تحریر فرما کے بھیجتے رہے ہیں، ایران والوں کو، کہ دیکھو اب تم اسلام قبول کر لو۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جب امن کی حالت ہوتی ہے تو پھر ہر کسی کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب بھی دنیا میں اگر امن کی حالت قائم ہو جائے، اسلام میں خود اتنی طاقت ہے کہ اپنی بلبوتے پر کھڑا ہو جائے، اسلام میں خود اتنی طاقت ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے۔ یہ جو امن کی حالت نہیں نہ رہی اور مسلمانوں نے کئی جگہ پر بغیر کسی وجہ کے غیر مسلموں کے ساتھ جنگ اور یہ چیزیں شروع کر دی ہیں، اس وجہ سے بھی پٹائی ہو رہی ہے کہ امن کی حالت نہیں رہی۔ وگرنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاہدہ کر سکتے تھے 10 سال کے لیے ہم میں سے کوئی نہیں لڑے گا؟ امن کی حالت آ گئی اور پورے عالم میں اسلام پھیلا ہے، اور یہاں تک کہ آپ اندازہ کر لیجئے 1400 آدمی تھے حدیبیہ میں جب یہ معاہدہ ہوا ہے، آئے ہوئے ہیں عمرے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کے 2 سال بعد ہی تو آئے ہیں فتح مکہ کے لیے، اور 8000 آدمی۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ امن قائم ہو گیا، سب طرف اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اب کوئی کسی سے نہیں لڑے گا، امن سے لوگ رہیں گے۔ تو جب امن سے لوگ رہیں گے تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر اپنا اپنا کام کرو۔ یہ امن کی حالت اب بھی اگر اسلامی ممالک میں بھی قائم ہو جائے اور امن کی ایسی حالت قائم ہو جائے کہ لوگوں کو بالکل کھٹکا نہ رہے معاش کا اور امن کا اور اطمینان رہے، تو مسلمانوں میں خود اسلام غالب آ جائے۔ بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو قائم نہیں ہیں ان معاشروں میں، نتیجہ یہ کہ اسلام کو، مذہب کو نقصان پہنچ رہا۔ یہ امن کی برکتیں تھیں۔ تو 2 دعائیں انہوں نے مانگی، ایک تو یہ کہ اللہ ہمیں نکال یہاں سے، نکلے ہیں یہ۔ پھر کیا ہوا جب امن قائم ہو گیا 6 ہجری میں، 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور 3 دن مکہ مکرمہ میں رہے ہیں۔ اور وہ جو عمرہ آپ نے کیا ہے، کفار مکہ نکل گئے تھے اور دور جا کے انہوں نے دیکھا، اور جو پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہوا تھا کہ مسلمان بڑے کمزور ہو گئے ہیں، چلنا ان کے لیے دشوار ہے، یہ چیزیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنا اور ذرا اکڑ کے صحیح طرح چکر لگاؤ بیت اللہ کے، تاکہ کافر تمہیں دیکھیں تو انہیں پتا چلے مسلمان کمزور نہیں۔ اور وہ جو رمل کہلاتا ہے نا کہ بیت اللہ کے پہلے 3 چکروں میں اچھی طرح قدم جما کر چلنا، وہ اسی وقت کی سنت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح پہلے 3 چکر میں رمل اچھی طرح پہلوانوں کی طرح چلنا یہ سنت ہے، پہلے 3 چکروں میں یہ، اور آخری 4 چکروں میں اسے چھوڑ دینا بھی سنت۔ بعض لوگ 7 چکروں میں ایسے کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ فرمایا خلافت میں کہ اب تو وہ دور رہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اب نہ ضرورت رہی ہے کسی کو دکھانے کی کہ ہم مسلمان بڑے قوت والے ہو گئے ہیں، تو کیا ہم یہ رمل چھوڑ نہ دیں؟ اور پھر خود ہی اپنے آپ سے کہنے لگے کہ نہیں عمر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں بس وہی کریں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ ہے وہ چیز کہ انسان ہر حکم کی علت اپنی عقل سے دریافت نہیں کر سکتا، اور سمجھ آ بھی جائے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں اب ان کو منسوخ کون کر سکتا ہے؟ شریعت میں خلل آ جائے گا اس سے۔ تو اس لیے
7 ہجری میں یہ ہوا، جب عمرہ کر کے مسلمان گئے ہیں، پھر اللہ نے توفیق دی بہت سے کافروں کی کہ وہ اسلام کو قبول کریں، اور پھر آئے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، اور پھر اسی سال آئے ہیں عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی، اور اسی وقت آئے ہیں یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی. یہ سارے حضرات پہ اس وقت گئے ہیں. پھر ہجرت شروع ہو گئی آہستہ آہستہ، اور مسلمانوں کو 7 ہجری میں پھر معاہدہ اس کے بعد باطل بھی قرار پایا، بلکہ 8 میں باطل قرار پایا ہے. تو لوگ جاتے تھے، اسلام کو قبول کرتے تھے. تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور وہ لوگ نکلے ہیں ہجرت کرنے کے لیے بعد میں. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ حتیٰ کہ گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری ہجرت، اور میں تو آخری آدمی آیا ہوں شاید مکہ سے. آپ نے فرمایا میرے چچا جس طرح اللہ نے نبوت مجھ پہ ختم کر دی، ہجرت آپ پہ ختم ہو گئی، اور ان کے بعد کوئی مہاجر نہیں ہوا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں فتح مکہ کے لیے. بس کافروں میں پھر دم خم نہیں رہا، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں آئے اور انہوں نے روکا ہے کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، بالکل پہلے 1-2 دن میں جو لڑائی کی کیفیت تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا. اس جملے کو ذرا دیکھو. آپ نے فرمایا، اور ایسا جملہ کہا ہے کہ کاش ہمارے حکمران اس ایک جملے سے عقل لیتے. آپ نے فرمایا کہ ان جنگوں نے قریش کا بیڑا غرق کر دیا، اور ان کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ فاقے کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، مگر ان کی لڑائی کا شوق ان کے دل سے نہیں نکلتا پھر، کیونکہ جنگ میں تو پیسہ خرچ ہوتا ہے. اب بھی کئی ممالک ایسے ہیں فوج کو مضبوط کیے چلے جا رہے ہیں. ارے بھی لڑنا کس سے ہے، اور کس بنیاد پر جنگ ہونی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اتنا شوق ہے قریش کو لڑائی کا کہ بھوکے ہو گئے ہیں، پر انہیں لڑنا ضرور ہے، اور اگر یہ لڑیں گے ہم بھی لڑیں گے. یہ ابتدائی طور پہ ایسی باتیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہے. دوسری دعا انہوں نے مانگی، اور ان کا وجعل لنا من لدنک ولیا، اے پروردگار اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی حمایتی بھیج دے. وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اللہ اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے. یہ چیز ان کی دعا دوسری بھی اللہ نے سن لی اور پوری ہوئی. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ کو وہاں پر مقرر کر دیا تھا حکمران، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رہو اور فلاں آدمی بھی تمہارے ساتھ رہے، اور تم اہل مکہ کو قرآن کی تعلیم دینا. تو اہل مکہ کے لیے یہ مقرر کیے گئے تھے حضرت عتاب رضی اللہ عنہ، اور ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی. بالکل نیا علاقہ فتح ہوا تھا سارا، اور اس کی حکمرانی، اس پہ امارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب رضی اللہ عنہ کو دی. یہ یحییٰ بن اقسم ایک بزرگ تھے، وہ گئے عباسی خلفاء کے دور میں، انہیں بصرہ کی قضا ملی، تو ان کی عمر 19 برس تھی. تو 19 برس عمر تھی، اور جسم ان کا کمزور تھا، صحت بھی کچھ ایسی نہیں تھی، اور چہرے پہ بال بھی سارے بھی نہیں آئے تھے. تو جب وہ قاضی ہو کے بصرہ پہنچے حکومت کی طرف سے، تو لوگ آتے تھے اور ہنستے تھے دیکھ دیکھ کے کہ یہ اس عمر کا بچہ اور ہمارا قاضی آ گیا ہے شہر کا. تو کسی نے آگے بڑھ کے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آپ قاضی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب کو چھوڑا تھا نا مکہ مکرمہ میں، جس عمر میں اس سے 2 سال بڑا ہوں. تو لوگوں نے کہا یہ لڑکا ذہین ہے. مطلب یہ کہ وہ انہوں نے کہا میں 19 برس کا ہوں، تو 17 برس کے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں چھوڑا تھا مکہ میں. یہ دوسری دعا اس طرح ان کی قبول ہوئی، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں لڑتے ہو اللہ کی راہ میں، اور ان کے لیے جو کمزور ہیں، اور کمزوروں کی دونوں دعائیں اللہ نے قبول کر لیں. اس سے وہی بات معلوم ہوئی جو ابھی عرض کی ہے کہ بعض مسائل کا کوئی حل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ بندہ اللہ سے مانگتا ہی رہے، اور اللہ تعالیٰ جب دعا قبول فرما لیتے ہیں تو پھر ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ،
وہ جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین کفروا، اور وہ جو منکر ہوئے، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت، فساد کرنے والوں کی راہ میں، شیطان کی راہ میں وہ لڑتے ہیں. یہ بار بار جو فی سبیل اللہ کی قید لگائی جا رہی ہے نا، برابر اوپر بھی آیا ہے کہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، یہاں پھر آ گیا ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. یہ بار بار سبیل اللہ کی جو قید لگائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن انسان اس کو لڑنے کے لیے اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، کہ اس کی نیت درست ہو، اللہ کی راہ میں لڑے. ایک اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ مومن بھی ہو، ایمان بھی ہو، اور اللہ کی راہ میں بھی لڑنے والا ہو. یہ دو صورتیں جب جمع ہو جائیں گی پھر وہ غالب رہے گا، پھر اللہ کی طرف سے اس کی مدد بھی کی جائے گی. اور اگر اس کی نیت میں ہوئی گڑبڑ، ایک یا پھر اس کی نیت میں گڑبڑ نہ ہو تو ایمان نہیں ہوا اس کا، انسان کا لیاذ باللہ، تو پھر دونوں صورتوں میں اللہ کی مدد ایسے نہیں آ جایا کرتی. اس لیے ضروری ہے کہ مومن بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں پر لڑائی کی جاتی ہے اور وہ لڑائی حقیقت میں اللہ کی راہ میں نہیں ہوتی. قبیلے کے تعصبات، قوموں کے تعصبات، اسی طرح اپنی اپنی باتوں میں، جھگڑوں میں، سیاسی جھگڑے، اور بہت مرتبہ حکمرانوں کا کبر، حکمرانوں کا بڑائی، ان کے دماغ میں یہ سما جانا کہ ہم بہت کچھ ہیں، جھونک دیتے ہیں پورے ملک اور قوم کو جنگ میں، اور پھر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہو سکتا تھا بچتے تھے ان چیزوں سے کہ بلا وجہ کافروں سے ٹکر لی جائے. حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمنا نہ کرو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی، اور اگر وقت آ جائے پھر ایسا، پھر پیچھے نہ ہٹنا. جان بوجھ کے ایسے کاموں میں مت پڑو. امن کی فضا قائم ہو جائے گی جب دین بھی پھیلے گا، اسلام بھی، لوگوں کو قریب آنے کا موقع ملے گا، اور لوگ دیکھیں گے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو پھر خود بخود اسلام کی طرف وہ آئیں گے. تو اصولی بات یہاں فرما دی کہ جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، ان کی راہ میں لڑتے ہیں جو طاغوت ہیں، یعنی فساد کرنے والے لوگ ہیں، ان کی راہ میں لڑتے ہیں. فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، سو لڑو تم، مارو ان شیطان کے دوستوں کو، شیطان کے حمایتیوں کو تم قتل کرو، تم ان کے ساتھ جنگ کرو. اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، اور بلا شبہ شیطان کا مکر، شیطان کا فریب بہت کمزور ہے. شیطان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہارے مقابلے میں ٹھہر سکے. دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک ایمان اور ایک واقعی اللہ کی راہ میں لڑائی ہو. سیاسی مقاصد، یہ چیزیں اس کے پس پشتکار فرمانا ہوں، حکمرانوں کا اپنا تفوق، برتری، یہ چیزیں. پھر اسی طرح جنگیں ہار کے بھی اور جبرن اپنے لیے ایسے القاب اختیار کر لینا کہ فیلڈ مارشل ہم ہو گئے. تم کہاں سے فیلڈ مارشل ہو گئے؟ اپنے پاس سے. اور اسی طرح اپنے عوام کو یرغمال بنا لینا اور فوج سے کوئی رتبہ حاصل کر لینا کہ ہم کرنل ہو گئے اور ہم جنرل ہو گئے. یہ چیزیں ہو گئیں. تم کدھر سے ہو گئے ہو؟ بس ٹھیک ہے، آرمی نے ایک خطاب دے دیا، آنریری کرنل تھا تو آنریری تو آہستہ آہستہ نکل گیا نا، پھر کرنل ہی کرنل رہ گی. اور اگر دشمن نہ ہو تو خود اپنے ہی ملک کو فتح کر لو، اپنی عوام کو فتح کر لو، نہ لڑیں دشمنوں سے، تو اپنے ملکوں کو فتح کر لو. یہ کئی ایک اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے، اور جدھر نگاہ آپ دوڑائیں فوج کا عمل دخل ہے مسلمانوں میں کہ فوج جو ہے وہ غالب رہے، اور فوج ایسے کام کرے گی. اور جب تک مسلمان امن کی حالت قائم نہیں کریں گے، اسلام کی بات اس دنیا میں نہیں چلتی، کسی اور دنیا میں چلے تو چلے. بڑی مشکل چیز ہے. اور اللہ نے جن سے لڑنے کا حقیقتاً حکم دیا ہے ان سے کوئی نہیں لڑتا. لڑتے ہیں اپنی مظلومہ چیزوں پہ، وہ جو اپنے ذہن میں ہے نا، بس ان سے لڑتے ہیں. اور سیاسی مقاصد کئی ایک جگہ پہ آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے سیاست ہے. 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پھر اس وقت اسلام کہاں چلا جاتا ہے بھی. تو اللہ نے فرمایا ہے شیطان
اس کا مکر کوئی چیز نہیں ہے، تمہارے سامنے ضعیف ہے، سست ہے، کمزور ہے. بس تم میں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک ایمان اور ایک دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ تمہاری نیت درست ہو، ایمان والے بھی ہو اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی نیت ہو. یہ دو چیزیں. اور جہاد اور یہ چیزیں ایسے تھوڑا ہی ہے کہ ایک گروہ اٹھا اور شروع کر دیا. اس لیے یہ حکمرانوں کے متعلق ہیں قرآن کے. ایک گروپ اٹھا، اس نے جہاد کے نام پہ اپنی تنظیم قائم کر لی، لڑنے لگ گئے. یہ کوئی حکومتی سطح کا نظام نہیں ہے، یہ تو قبائلی جیسے جنگیں ہوتی ہیں ویسے ہی نظام ہو جائے گا. وگرنہ حکومت کی سطح پہ حکومت باقاعدہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ ہم یہ جہاد کر رہے ہیں، کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اب لڑو. اصولی بات ہمیشہ یہ خیال میں رہے کہ جو ایک دوسرے کے ملکوں میں سفیر بھیجتے ہیں، آخر یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جب سفیر بھیجتے ہیں تو امن کی حالت کے لیے ہوتا ہے کہ آپ ہماری طرف سے امن میں ہیں، ہم آپ کی طرف سے امن میں ہیں. اسی لیے اب تک جہاں بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں، جب جنگ کے حالات آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے سفیر کو واپس بلا لیتے ہیں. اور یہ امانت ہوتی ہے کہ یہ پیغام ہوتا ہے کہ اب تم ہوشیار رہنا، اب ہم نے امان کی حالت ختم کر دی ہے، الرٹ رہنا، اب کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. یہ دنیا میں اس وقت بھی رائج تھا، اب بھی رائج ہے. اور اب کئی ایک ممالک میں ایسے ہے کہ سفیر بھی رہے اور اندر ہی اندر گڑبڑ بھی کرتے رہو، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کچھ. اور وہ طبقہ فوج کا جو تنخواہ اس بات کی لیتے ہیں کہ ہم لڑیں گے، وہ نہ لڑیں. اور لڑیں وہ جن کو نہ پینشن دینی پڑے، نہ حکومت کے ذمے کوئی کام آئے. بس جب چاہ سرحد سے ادھر دھکیل دیا اور آ گئے اگر واپس زندہ تو کوئی رسپانسبلٹی نہیں حکومت کی. اور اگر شہید ہو گئے تو جنازہ پڑھنا، وہ تو پھر خیر شہداء کا جنازہ تو پڑھا ہی جاتا ہے. اب کوئی پوچھے کہ یہ سیاسی شہید ہیں یا حقیقی شہید ہیں، یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں. مگر یہ بات تو وہ کرے جو نکو ہو، مسلمانوں میں پسند کریں جسے مسلمان نکو ہونا، وہ بات کرے. کوئی بول کے دیکھے. مسلمان اتنے جذباتی ہوئے ہوئے ہیں، اتنے جذباتی کہ کوئی حقیقت کی بات سمجھنے کو تیار نہیں یہ قوم. تو جس قوم کی پرورش اور جس قوم کی تربیت نعروں پہ ہوئی ہو نا، اس قوم کا حال پھر ایسے ہی ہوتا ہے. نعروں کی غذا جنہیں ملتی ہے وہ کوئی سنجیدہ کام تھوڑا ہی کر سکتے ہیں. اسی طرح ریاستیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں. 1530 1540 50 اس میں یہ شروع ہوئے تھے سکھ، اور اب تک دیکھ لو کتنے سو برس ہو گئے، یعنی 450 برس کے قریب ہو گئے. اور 450 سال میں سکھ مسلسل اس کام کے لیے کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ کہیں زمین پہ ایک خطہ مل جائے اور اس خطے کی بنیاد پر مذہب قائم ہو جائے. اب تک نہیں ہو سکا. اگر گرو نانک زندہ رہتے اور تو اسلام کے لیے آ جاتے. اور ان کے ہاں سکھوں کے ہاں ابتدائی طور پر توحید تھی اللہ کی. ان کے جو گرو بعد میں آئے ہیں ان میں بھی توحید تھی، لیکن جہانگیر کے زمانے میں جو انہوں نے خسرو کا ساتھ دیا نا سکھوں نے، خسرو تو جہانگیر کے بیٹے تھے نا، اور انہوں نے کر دی باپ کے خلاف بغاوت. کیا وہی جو ان کے باپ نے کیا تھا. جہانگیر نے بھی اکبر کے خلاف بغاوت کی تھی. پٹڑی سے اتر رہا ہوں. جہانگیر نے بغاوت کی، اکبر نے بیٹے کو جیل میں ڈال دیا. تو بادشاہ تھا اکبر، ملنے گیا جہانگیر سے. اس نے پوچھا کہ بیٹے سزا تو تمہیں بھگتنی ہے مگر کوئی کام ہو. تو کہنے لگا جیل میں وقت نہیں گزرتا، کچھ بچوں کو بھیج دیں تو انہیں پڑھاتا رہوں. تو اکبر نے تھپڑ مارا اور اس نے کہا ملک پہ حکمرانی نہیں ہو سکی تو اب بچوں پہ کرو گے. انہوں نے کہا مغلوں کے خون سے حکمرانی نہیں نکلتی. تو یہی بات ہوئی. پھر خسرو نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس بغاوت میں سکھوں کا ہاتھ بھی تھا. سکھ چاہتے تھے کہ خسرو جو ہے شہزادہ قابو میں رہے اور کہیں نہ کہیں ایسی جگہ مل جائے گی جہاں سکھ اطمینان سے اپنی رسومات سب چیزیں ادا کر سکیں گے. 450 سال ہو گئے
خالستان کا نعرہ اور ہندوستان کے جتنے دشمن تھے جو بھی ہوں انہوں نے خالستان کی تحریک کی بھی بھرپور مدد کر دی کہ بھئی کسی طرح تم ظلم کرتے رہو، اپنے ملک میں ہنگامے کرتے رہو، یہ سب کچھ اب تک قائم نہیں ہو سکا۔ وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ سکھ جو تھے یہ تو مسلح تنظیم تھی، اسلحہ آ گیا، گرو نانک نے تو نہیں دیا، اس کے بعد بھی نہیں ہوا، اور ان کے تیسرے چوتھے گرو جو تھے ان کے زمانے سے اسلحہ جو شروع ہوا ہے، تو پھر انہوں نے مغلوں سے ٹکر لینی شروع کر دی حکمران وقت سے، اور اسی وجہ سے اورنگزیب نے ان کے ایک گرو کو مارا تھا، گوبند کو۔ دلی میں ہم نے دیکھی ہے وہ جگہ جہاں ان کی قبر ہے ابھی تک، تو اس جگہ پہ جو انہوں نے مارا تھا اس لیے کہ بنیادی طور پہ صحیح لفظ یہ کہنے چاہیے کہ بدماشیاں کرتے تھے، بہت زیادہ قافلے لوٹتے تھے، پیسے لے لیتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا ہے اللہ الحفیظ، توبہ توبہ، اتنے ظلم کا تصور ہمیں نہیں معلوم کہ کہیں ہوا ہو، یا تو ان عیسائیوں نے کیا ہے پروٹیسٹنٹ جو تھے ان کے ساتھ، یا پھر عیسائی یہودی کرتے رہے ہوں گے۔ تیسری قوم اگر کہیں لکھی جائے گی دنیا کی تاریخ میں تو یہ سکھ ہوں گے۔ اپنے مخالفین کو پکڑتے تھے، باقاعدہ پنجرے بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے 6-6 7-7 فٹ کا بڑا پنجرا، اور اس پنجرے کو ایسے باندھ دیتے تھے اور نیچے آگ جلا دیتے تھے اس کی، اور وہ آدمی بھن جاتا تھا اندر ہی اندر، اور دیکھتے رہتے تھے کہ مرا یعنی خوش ہوتے تھے، پھر نیچے اور الاؤ چلا دیتے تھے، ہوتے ہوتے وہ آدمی اندر مر جاتا تھا۔ اور اسی طرح یہ جانوروں کے ساتھ بھی کرتے تھے کہ کئی جانور پکڑ لیے، چڑیاں اور اس قسم کی چیزیں، اور انہیں ایک پنجرے چھوٹے میں بند کیا، نیچے سے آگ جلائی، اور وہ پرندے مر رہے ہیں اور وہ بھن رہے ہیں، ان کا گوشت دکھاتے تھے، خوش بھی ہوتے تھے۔ یہ اسی لیے ناکام ہیں کہ انہوں نے پوری ایک تنظیم ایسی بنا دی کہ اسلحے کی بنیاد پہ، تو کام اس طرح تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے جو ایمان والے ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، کیوں؟ اس لیے کہ زمین پہ ظلم مچ گیا۔ یہ جتنا کچھ مسلمانوں نے جہاد کیا اور لڑے ہیں، ہمیشہ دیکھنا مسلمانوں نے دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے لڑائیاں کی ہیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ جو اقوام دنیا میں عدل نہیں کر رہی اور جہاں پر لوگ پس رہے ہیں، ہم اس ظلم کو ختم کریں، بس اتنی بات۔ سارے جہاد کا مقصد یہی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جتنے علاقے فتح ہوئے ہیں، ایران فتح ہوا ہے، عراق ہے، مصر ہے، شام ہے، یہ سارے کے سارے حتیٰ کہ ہندوستان تک یہ لوگ جو پہنچے ہیں، بنیاد یہی تھی کہ جتنے کافر حکمران ہیں اپنی رعایا پہ ظلم کرتے ہیں، اور انہیں ان کے مظالم سے نجات دلائی جائے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ متصل کر دیا جائے، جوڑ دیا جائے۔ اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جب وہ ایران پہ حملے کے لیے گئے تھے تو رستم یہ دربار میں آیا، اور اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے بلایا، اور بادشاہ نے پوچھا، صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک غالباً ابن ربی گئے تھے، تو اس نے کہا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو، اپنے ملک میں اطمینان سے کیوں نہیں رہتے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا لے کہ اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں داخل کریں، بس ہم اس لیے آئے۔ اس لیے دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا تھا مسلمان گئے، اور انہوں نے کہا اللہ کے قانون کے تحت ہم اور تم سب بھائی بھائی ہیں، ہم اور تم سب خدا کے بندے ہیں، اور ہمارے یہاں خلیفہ وقت بھی اسی قانون کا پابند ہے جس کا ایک عام شہری پابند ہے، اور حکمرانوں کے لیے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے جہاد کرنا ضروری تھا، اسی وجہ سے مسلمان بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ تاریخ ہی تو بتاتی ہے کہ کافروں کے ملکوں میں جب پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس رہو، شکر ہے اللہ کا کہ تم لوگ ہمارے پاس آئے ہو اور ہمیں تم نے مظالم سے نجات دلائی۔ کئی جگہ پر ایسے ہوا ہے کہ مسلمانوں نے معاہدہ ختم ہوا، اس علاقے کو چھوڑا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ لوگ روتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا تمہیں دوبارہ واپس لے آئے، ہمارے حکمرانوں نے اتنا ظلم کیا اور تم اتنے عدل والے انسان ہو، تم اتنے انصاف والے انسان۔ کوئی تو آخر وجہ ہوگی، کیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے علاقے کو فتح کرتے چلے گئے؟ کیوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان آرمینیا تک پہنچ گئے؟ اور کیوں پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنی فتوحات ہوئی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی ہیں، اگرچہ کم ہوئی ہیں،
لیکن یہ کہنا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہی نہیں ہوئے مسلمانوں کے علاقے، غلط بات۔ آپ نے فتوحات کو دیکھنا ہو تو الفاروق جو کتاب لکھی ہے شبلی نعمانی نے، اس کا وہ نقشہ دیکھیے جو انہوں نے بالکل پہلے ایڈیشن میں تھا، اب تو نقشہ ختم ہو گیا، بیچ میں سے کتاب سے اڑا دیا ہے ناشروں نے، لیکن صحیح معنی میں انہوں نے جرمنی کے ایک انجینئر تھے ان سے تیار کروایا تھا، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں کتنی فتوحات ہوئی ہیں، اور وجہ بنیادی طور پر یہی کہ اللہ کی مخلوق کو بندوں کے ظلم سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے، یہ چیزیں کی جائیں بس۔ یہی جذبہ تھا جس کے تحت مسلمان ہندوستان پہ آئے تھے، اور اگر ہندوستان میں نہ آتے غوری اور یہ غزنوی اور یہ لوگ اس وقت نہ آتے ادھر، دوسری طرف یہ مصر اور کہاں کہاں تک پہنچ جاتے اور ان کی سلطنت قائم ہو جاتی۔ بس بات اتنی تھی کہ لوگوں کو اس غلامی سے نجات دلائی جائے، اور اسی لیے مسلمان جب ہندوستان میں آئے ہیں تو بڑے بڑے ہندو مورخین کی کتابیں آپ دیکھیں، جادو ناتھ سرکار نے جو کتاب لکھی ہے، اسی طرح سکھوں نے بھی جو کتابیں لکھی ہیں، اور گرو نانک کے ورکس پہ جو کام ہوا ہے، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ مسلمانوں کا دور جو تھا وہ حقیقتاً عدل اور انصاف کا دور تھا۔ اورنگزیب نے اپنا پورا توپ خانہ ہندوؤں کے حوالے کیا ہوا تھا، سکھوں کے حوالے کیا ہوا تھا۔ اتنا بڑا آدمی، ٹرسٹ کیا اس نے ان اقوام پہ کہ ٹھیک ہے یہ لوگ ان کا مذہب اپنی جگہ پہ، لیکن جو جس چیز میں ماہر ہے اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ ہے جہاد کا بنیادی فلسفہ کہ مسلمان کہتے ہیں نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی حکمرانی دنیا میں نہیں ہو سکتی، اور جیسے تم ہو ویسے ہی تمہارے حکمران بھی ہیں، سب کے سب اللہ کے تابع ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے۔ اور کہاں وہ دور اور کہاں یہ دور کہ خود مسلمان ہی مسلمانوں پہ ظلم کرنے لگے ہیں۔ یہ بات اللہ نے یہاں کہی کہ شیاطین کی راہ میں لڑتے ہیں، طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، تو تم ان سے لڑو، انہیں مارو۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، اور شیطان کا مکر یہ بہت ہی کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لہم، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن سے یہ کہا گیا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بند رکھو، ابھی جہاد نہ کرو۔ یہ آیات ہیں بھئی کچھ مشکل، یہ پوری آیت ایک اور اس کے بعد کی آیت دو، بلکہ آدھی، یہ 1.5 آیت جو ہے اس پہ ہے مفسرین کا اصل میں اختلاف کہ نازل کس کے بارے میں ہوئی ہیں، اور وہ اختلاف ایسا ہے جس نے ان آیات کو 1.5 آیت کو بڑا مشکل کر دیا ہے۔ پہلے تو ہم رائے وہ لے لیتے ہیں جو کمزور ہے، لیکن ہمارے اساتذہ اسی رائے کو کہتے تھے، اور امام رازی رحمت اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور بھی کچھ مفسر ہیں، کوئی بالکل غلط نہیں ہے لیکن خیال ہے غالباً وہ کمزور ہے۔ بہرحال رائے تو ہے، وہ تفسیر وہ بھی صحیح ہے، اس میں بھی کچھ ایسی بات نہیں کہ یہ آیات جو ہیں، ایک یہ اور آگے والی آدھی آیت نہیں بلکہ وہ پوری آیات کو کہتے تھے یہ نازل ہوئی ہیں منافقین کے بارے میں، اور منافقین کے بارے میں اگر لے لیں بقول امام رازی رحمت اللہ علیہ کے اور ہمارے اساتذہ کے، تو پھر اس کا ترجمہ دیکھیے کیا بنتا ہے۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، کوئی جہاد نہیں کرنا اللہ کی راہ میں، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکات دو۔ فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان منافقوں پر، ان لوگوں پر جہاد کو فرض قرار دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ڈرنے لگی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، کخشیت اللہ، جیسے اللہ کا ڈر ہو کسی کو، او اشد خشیہ، یا اس سے زیادہ ڈر انہیں لگ گیا۔ وقالو، اور کہنے لگے، ربنا لما کتبت علینا القتال، اللہ آپ نے آخر یہ لڑائی ہم پہ کیوں فرض کر دی، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کوئی تھوڑی سی عمر اور جینے کو دی ہوتی، تھوڑے دن زندگی کے اور بسر کر لیتے،
قل متاع الدنیا قلیل، آپ ان سے کہیے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، دنیا کا نفع، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اس کے لیے ہے جو لوگ متقی ہیں، ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارا کوئی حق نہیں رہے گا دھاگے کے برابر بھی، اینما تکونوا، اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں آ کر لگے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط بند گنبدوں میں بیٹھ جاؤ، وان تصبهم حسنۃ، اور ان منافقوں کو جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یقولوا ھذہ من عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ نے بھیجا ہے، وان تصبهم سیئۃ، اور جب کچھ برائی ملتی ہے، یقولوا ھذہ من عندک، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری طرف سے آ گئی ہے، قل کل من عند اللہ، ان سے کہیے سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، فما لہؤلاء القوم، کیا حال ہو گیا ہے ان لوگوں کا، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ تو نہیں لگتا کہ کتنی سی بات کو بھی سمجھ سکے، یہ تو نہیں معلوم ہوتا، معلوم ہوتا ہے اتنی سی بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ تو ہو گئی وہ تفسیر کہ یہ ساری آیات نازل ہوئی ہیں منافقین کے بارے میں، اور دوسری طرف مفسرین کا ایک بہت بڑا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور خاص طور سے وہ ان 1.5 آیت کو سمجھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور باقی منافقین کے بارے میں اگر وہ تفسیر لے لیں تو پھر دیکھیے ہم کیا کہیں گے، ہم کہتے ہیں کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو انہوں نے اللہ نے فرمایا لم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھ بند رکھو، کوئی لڑنا نہیں ہے، اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دو، فلما کتب علیہم القتال، اور جب جہاد ان پہ فرض کیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ایک جماعت ڈرنے لگی لوگوں سے، کخشیت اللہ، ایسے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ، وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال، اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہ بولے اور انہوں نے کہا اللہ یہ جہاد کیوں فرض ہو گیا ہے، لولا اخرتنا الی اجل قریب، ہم کچھ تھوڑی سی عمر اور گزارتے۔ قل، آپ کہیے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے جو پرہیزگار ہیں، ولا تظلمون فتیلا، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آنی ہے، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم اگرچہ مضبوط برجوں میں بیٹھ جاؤ تو بھی موت آئے گی۔ بس یہاں تک تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور وہ گروہ اگر انہیں پہنچے اچھائی تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے، اور اگر انہیں برائی ملے منافقوں کو تو کہتے ہیں آپ کی طرف سے، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہاں سے آ کر پھر وہ آیات کو الگ کر لیتے۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آیات اگر مان لی جائیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو پھر اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ ہوتا یہ ہے میرے بھائی کہ بات ایک ہی کہنی ہوتی ہے، لیکن بات کہنے کا ڈھنگ ہوتا ہے۔ ایک آدمی بات کرتا ہے، ایک ہی جملہ کہتا ہے کہ کھانا دے دیں، مخاطب کو دیکھتا ہے کہ یہ کس مقام کا آدمی، یہ کس مقام کی خاتون ہے۔ کبھی نہیں ہوتا کہ والدہ سے کہے کھانا دے دیں اور بیوی سے کہے کہ کھانا دے دیں اور دونوں میں لہجہ ایک ہی ہو، اس لیے کہ پتہ ہوتا ہے کس سے بات ہو رہی ہے۔ مقام کا اعتبار ہوتا ہے نا کہ کون کس مقام پہ۔ بچہ بھی مقام کو سمجھتا ہے۔ ایک بچے سے آپ کہیں بیٹے پانی دے دیں تو وہ مقام دیکھتا ہے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے، واش روم سے آئی ہے تو لوٹا بھر کے پانی کا دے دے گا، اور دسترخوان پہ آئی ہے سطح سے آواز آئی ہے تو وہاں تو لوٹا نہیں لے جائے گا، وہاں تو گلاس میں جگ میں پانی دے گا نا۔ اس مقام کے اعتبار کو بچہ بھی جانتا ہے کہ مقام کا اعتبار ہے، کون کس مقام سے بات کر رہا ہے اس کو دیکھنا ضروری۔ خلیفہ تھے منصور، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سارے دانت گر گئے ان کے،
اور صبح اٹھے تو انہوں نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا، وزراء سے، انہوں نے کہا کسی کو بلاؤ، کوئی تعبیر دے، سارے دانت رات میں دیکھتا ہوں گر گئے، بڑی پریشانی ہے۔ تو ایک بزرگ بلائے گئے، انہوں نے کہا امیر المومنین اس کا مطلب ہے آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے اور آپ کی زندگی میں ہی مر جائیں گے۔ تو اس نے کہا خدا تمہارے منہ کو بند رکھے، نکلو یہاں سے، کیا بری بات کرتے ہو؟ چلے گئے۔ تو انہیں بڑا غصہ آیا، ان کا کسی اور کو بلاؤ تعبیر کے لیے۔ ایک اور آ گئے تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے۔ تو انہوں نے کہا امیر المومنین اللہ مبارک کرے، بہت اچھا خواب ہے، بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کیا اللہ نے اس میں کہا بشارت دی؟ انہوں نے کہا اللہ نے بشارت دی ہے کہ آپ کی سب سے طویل عمر ہوگی خاندان میں، اور یہاں تک کہ امیر المومنین آپ کے سارے رشتہ دار آپ ہی کے ہاتھوں میں جائیں گے، اور امیر المومنین مرنا تو ہے ہی، پھر آخر پہ آپ بھی چلے جائیں گے، سب سے طویل عمر آپ کی ہے۔ تو منصور ہنسے اور کہنے لگے تعبیر پہلے نے بھی یہی دی تھی، مگر اسے بولنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ یہی بات ہے کہ بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن انسان جس لہجے اور جس طرح سے کرتا ہے مقام کے اعتبار سے اس سے پتا چلتا ہے۔ اگر یہی آیات صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لے لیں، قرآن میں آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ نے آپ کو بے خبر پایا سو راہ دے دی۔ شریعت سے آپ بے خبر تھے، اللہ تعالی نے شریعت آپ کو دے دی، قرآن دے دیا۔ اور اگر اس مقام پہ ضالن کا ترجمہ کو یہ کر دے کہ اس سے پہلے آپ گمراہ تھے اور اللہ نے ہدایت دی، تو پھر کہاں جا کے بات پہنچے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے نا۔ تو اب دیکھو اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے تو ہم اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ الم تر الی الذین، آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا ہے، اپنے دوستوں کی حالت پہ، صحابہ رضی اللہ عنہ کی حالت پہ؟ زیادہ اس میں جو آگے تھے ان میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے ایک، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے دو، مقداد رضی اللہ عنہ تھے تین، اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تھے جو مال و دولت سب چیزیں تھیں۔ اللہ نے فرمایا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا ہے؟ قیل لہم کفوا ایدیکم، جب ان سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ بند رکھو، جہاد نہیں کرنا۔ اور یہ سب لوگ مکہ مکرمہ کی زندگی میں بڑے ستائے گئے، بڑی تکالیف انہوں نے اٹھائیں، کافر ان سے لڑتے تھے، مارتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں، یہ بیچارے لڑ نہیں سکتے تھے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اجازت دیں ہم انہیں ماریں، جہاد کریں۔ تو آپ فرماتے تھے اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی، اللہ نے ابھی تک رخصت نہیں دی، میں تم لوگوں کو اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ وہ چیز ہے کہ قیل لہم کفوا ایدیکم، جب کہا گیا کہ آپ کیا کیجئے، آپ نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، ابھی نہیں لڑنا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، یہ ہے بس اللہ کا حکم، یہ کام کرنا ہے، ابھی لڑائی کا موقع نہیں آیا۔ اور جذبات تھے عروج پہ کہ کسی طرح موقع ملے لڑائی کا تو ہم بھی انہیں مزہ چکھائیں۔ فلما کتب علیہم القتال، اور جب جہاد فرض کیا گیا تو اذا فریق منہم، آپ کے دوستوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یخشون الناس، جو لوگوں سے ڈرتے ہیں، کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے ہیں۔ یہ آیت اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مانی جائے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو نصفی نے بڑی اچھی طرح حل کیا، اور لوگوں نے بھی، کہ جب پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے کہا گیا نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اس سے ایک بڑا اچھا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے جہان کی اصلاح سے زیادہ اپنی اصلاح پہلے ضروری ہے۔ جہاد جو کرنا تھا سارے کافروں کے خلاف، تو اللہ نے کہا وہ بعد کی بات ہے، پہلے تو نماز پڑھو نا، اور پہلے تو زکوٰۃ دو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اس سے ثابت کیا ہے فقہا نے کہ اصلاح ملک کی اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنی اصلاح کرے۔ کہ آدمی کو سارے جہان کی فکر سے پہلے اپنا سوچنا چاہیے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ جگر مراد آبادی نے ایک شعر کہا ہے، وہ تو کوئی شاعر ہی آپ کو سنائے، مگر انہوں نے اس میں کہا کہ
ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر. ساری دنیا کی اطلاع ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، اور اپنے جہان سے بے خبری ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس لیے سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ میں شریعت پہ کتنا عمل کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد سوچے کہ کیا کرنا ہے. اور ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر اسلامی ملک میں لوگ کہتے ہیں اسلام کو نافذ کرے حکومت، مگر دوسروں پر نافذ کرے، مجھ پہ نہیں. مطلب اسلام ضرور نافذ ہو، چور کے بھی ہاتھ کٹیں اور درے بھی پڑیں اور یہ چیزیں بھی، مگر دوسرے سے شروع کرو، مجھے چھوڑ دو. بھئی اتنے ہی اچھا یہ اسلام تمہیں لگتا ہے تو تمہارے گھر سے ہی کیوں نہ شروع کریں، تم سے ہی کیوں نہ نافذ کریں. نہیں، کہتے دوسروں سے شروع کرو. اندرا گاندھی نے ایک بیان دیا، ان کی ایک چیز پڑھ رہے تھے ہم، تو اس نے کہا ہندوستان میں لوگوں کو خود اپنے اوپر ڈسپلن نافذ کرنا چاہیے قبل اس کے کہ حکومت کرے. ان کا اپنی زندگیاں خود ترتیب سے بناؤ، حکومت اب کیا کیا کام کرے گی. تو اس لیے اسلام بھی جو اپنے گھر کی بات ہے نا اس میں نہیں لانا، حکومت کرے. مطلب اپنے محلے میں تو اتنا بھی نہیں کرنا کہ نالی اور سڑک اور گلی اور یہ چیزیں انہیں صاف رکھا جائے، خود سے تو اتنا بھی نہیں کرنا، اور حکومت سے کہنا ہے تم سب کچھ کرو. اور بس چلے تو ہمارے گھر میں اندر آ کے بھی صفائی حکومت ہی کرائے، ہم نہ کریں کچھ بھی. یہ غلط چیز ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ اپنی اصلاح پہلے کرو. اپنے گھر سے ٹی وی تک نکالنے کو تیار نہیں، اور حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ پوری فلم انڈسٹری کو بند کر دو اور آگ لگا دو اور نکال دو اور یہ کر دو. اپنے اوپر کیوں نہیں اسلام نافذ کرتے بھی؟ جو اپنے اختیار کی چیز ہے وہ تو کرنی نہیں، اور دوسروں کے اختیارات ان سے تقاضا. اللہ نے فرمایا جب ان سے کہا گیا کہ جناب ابھی تو جہاد نہیں، ابھی تو نماز پڑھیے اور روزے رکھیے اور زکات دیجیے. فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، اب آ گیا مدینہ منورہ کا دور. مدینہ منورہ میں پہنچ کے اطمینان سے رہنا نصیب ہوا، اور اتنے عرصے سے جو آگ اور خون اور اس آگ سے نکل کے اب آئے تھے تو سانس لینے کا موقع ملا، اب جینے کا کچھ مزہ اور یہ چیزیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو اب جہاد کرو. تو وہ طبعی طور پر آرام کی زندگی جب ملے اور انسان کو پچھلی زندگی یاد آئے کہ کتنی مشقت، کتنی محنت، کتنی مصیبتوں کے ساتھ گزاری ہے، تو آدمی کہتا ہے ذرا سا سانس لے لوں. انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں بلکہ پہلے تو یہ بات کہ اذا فریقم منہم، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یعنی بعض صحابہ رضی اللہ عنہم، یخشون الناس، لوگوں سے ڈرتے ہیں، کخشیت اللہ، ایسے جیسے اللہ کا ڈر. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ یہ جو اشد و خشیہ آگے فرمایا ہے نا، اور پہلے لوگوں سے ڈرنا تو یہ ہے کہ ایذا اور تکلیف دیں گے، اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہیں. اصل ترجمہ تو یہ بنے گا کہ یخشون الناس، اپنے دشمنوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو دشمنوں سے تو سوائے تکلیف کے اور کوئی چیز متوقع ہی نہیں ہے، اور اللہ سے دونوں چیزیں متوقع ہیں، چاہے تو فضل فرما دے اور گرفت نہ کرے، اور چاہے تو خدا کی طرف سے گرفت ہو جائے، مار پڑے. تو وہاں تو دونوں احتمالات ہیں نا. گناہ کرتا ہے آدمی تو یہ بھی تو آس رہتی ہے کہ اللہ ممکن ہے معاف کر دے، اور ممکن ہے اس پہ پکڑ ہو جائے. اور اس کے مقابلے میں دنیاوی طور پر جو دشمنی ہوتی ہے اس میں تو آدمی سوچ نہیں سکتا کہ میرا دشمن مجھے آسانی سے چھوڑ دے گا، وہ تو کچل کے رکھ دے گا. اس لیے فرمایا ہے کہ ان کو دیکھو ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے، یعنی اللہ کی تو رحمت پہ بھی نظر چلی جاتی ہے مگر دشمنوں میں سے تو رحمت کا سوال نہیں ہوتا، اس لیے اسے اس سے تعبیر فرمایا. کیونکہ اللہ کا خوف عقل سے ہے اور دشمن کا خوف طبیعت سے ہے. خوف میں فرق ہے نا. سانپ، بچھو، اس سے کیسے ڈر لگتا ہے؟ اسے کوئی کہے کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، نماز نہیں پڑھی اور سانپ دیکھ کے ڈر گئے، تو بھئی اس لیے کہ وہ تو اللہ سے خوف تو عقل میں آتی ہے بات کہ واقعی اللہ پکڑ سکتا ہے، لیکن طبعی طور پہ اثر نہیں ہوتا.
اور طبیعت متاثر ہوتی ہے سانپ کو، بچھو کو، دشمن کو دیکھ کے کہ یہ ٹیررسٹ ہے اور اس نے ابھی کچھ بھی کر دینا ہے، تو آدمی ڈر جاتا ہے کہ یار اس کا تو کچھ بھروسہ نہیں، اور اللہ پہ یہ تو بھروسہ ہے کہ مالک ہے، ممکن ہے معافی ہو جائے۔ اور طبیعی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ عقلی چیزوں پر غالب ہوا کرتی ہیں۔ طبیعت جو ہے کئی مرتبہ عقل پر غالب آ جاتی ہے، اور طبیعت جب عقل پر غالب آ جاتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی۔ یہ طبیعت کا غلبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ توبہ میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، وہاں بھی آیا ہے کہ آپ نے اس منافق کا جنازہ پڑھ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار جو آئندہ کسی منافق کا جنازہ آپ نے پڑھا، تو وہ طبیعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طور پر نرمی تھی، محبتیں تھیں، رحمتیں تھیں، جنازہ پڑھ دیا۔ اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ 70 مرتبہ بھی آپ معافی مانگیں گے تو بھی میں معاف نہیں کروں گا۔ تو فرمایا عمر ہٹو جنازہ پڑھنے دو، اللہ نے 70 مرتبہ ہی کہا ہے نا، ہم 71 مرتبہ مانگ لیں گے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ 70 سے مراد یہ ہے کہ متعدد مرتبہ، لیکن اس کے باوجود اس کی تعویل فرما لی۔ تو طبعی چیزیں کبھی کبھی عقل پر غالب آ جاتی ہیں، تو انبیاء علیہ السلام میں یہ ہو جاتا ہے، باقی کسی کا تو کہنا ہی کیا۔ تو طبعاً اہل مکہ ان کو یہ لوگ دیکھے ہوئے تھے کہ یہ کتنے ظالم ہیں، اللہ کا خوف عقل سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، بعض صحابہ رضی اللہ عنہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، وہ ان کافروں سے ایسے ڈرنے لگے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور آگے فرمایا او اشد خشیہ، او کا ترجمہ یہاں کیا گیا ہے بلکہ، یا اس سے زیادہ ڈرنے لگے ہیں۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے تو رحمت کی بھی امید ہے نا، دشمن سے تو کوئی چیز بھی متوقع ہے، رحمت نہیں بس ایذا ہی، تکلیف ہی، اس میں کوئی بھی چیز متوقع ہے۔ تو چونکہ یہ طبعی خوف تھا تو طبعی چیز کی وجہ سے گناہ نہیں ہوا۔ یہ طبعی چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے انسان کو گناہ نہیں ہوا کرتا۔ مثلا طبعی تکلیف ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی سانپ کو، شیر کو دیکھ کے ڈرتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس آدمی کو ڈرنے کی وجہ سے گناہ ہو گیا، کیونکہ طبعی چیز ہے بھائی، ایک آدمی کی طبیعت ہی ایسی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں طبیعت کے اتنے کمزور واقع ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بڑی مصیبت کا تحمل نہیں کر سکتے، تو جب نہیں کر سکتے اللہ نے بھی انہیں مکلف نہیں کیا ایسا۔ یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بڑے شاعر ہیں، حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اور آپ فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ حسان کی مدد کر روح القدس کے ذریعے۔ کبھی جہاد میں نہیں گئے، کبھی، حتیٰ کہ غزوہ خندق میں خیمے میں بیٹھے رہے اور کافر آئے اور یہودی آیا، اور اس پہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے، خاتون تھیں، انہوں نے پکڑا اس یہودی کو اور مارا اور اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا تاکہ پتا چلے یہاں پہ لوگ ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے ڈر لگتا تھا، میں نہیں کر سکتا تھا یہ کام، طبعی چیز ہے بس۔ تو کیا گناہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ بعض چیزیں طبیعت میں انسان کے ہوتی ہیں اور اس پہ اللہ کی طرف سے ایسا مواخذہ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہو گئی۔ یہ ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ علم کلام میں امام تھے، اسی لیے یہ جتنے حنفی ہیں یہ علم کلام کے اعتبار سے ماتریدی ہوا کرتے ہیں۔ یہ تو ابھی کچھ عرصے سے چلا ہے کہ حنفیوں نے لکھنا شروع کیا ہے کہ ہم اشعری ہیں، وگرنہ حقیقت میں احناف جتنے تھے یہ سب ماتریدی تھے۔ حیدرآباد سے مسلمانوں کی جو کتابیں چھپی ہیں، حیدرآباد والوں کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ انہوں نے امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے مسلک کی کتابیں ایسی ایسی نایاب چیزیں چھاپیں جو دنیا میں بظاہر مفقود ہو گئی تھی، اور اگر یہ حیدرآباد کہیں 200 سال 300 سال اس جگہ پہ قائم رہتا تو یہ ماوراء النہر کے مقابلے کی چیز ہو جاتا۔ ماوراء النہر میں جو حنفی فقہا تھے انہوں نے علم کلام پہ اور فقہ پہ ہر چیز پر کام کیا، یہاں تک کہ یہ حالت ہو گئی تھی
کہ ایسے ایسے گاؤں، ایسے ایسے شہر تھے جہاں 300 گھر تھے، اگر تو 300 گھر میں 300 گھر ایسے تھے جو فتویٰ دینے کے اہل تھے، اور تو اور ان کی بیٹیاں، ان کی عورتیں فتویٰ دیا کرتی تھی. یہ بدائع الصناع ایک کتاب ہے، کاسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور توفت الملوک ان کے سسر نے لکھی تھی، اس کی شرح ہے بدائع الصناع. اور بدائع ایسی اچھی کتاب ہے کہ اب تک ہمارے علم میں نہیں کہ حنفی فقہ میں ایسی کتاب لکھی. اس آدمی کے دماغ میں ابن مسعود کاسانی رحمت اللہ علیہ کی ایسے لگتا ہے جسے کمپیوٹر فکس ہو گیا، ایسی ڈوین کرتے چلے جاتے ہیں کہ نماز اتنے اس کے فرض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنے واجبات ہیں. پہلا فرض، اس فرض میں ہمارا مسلک یہ ہے، امام شافعی رحمت اللہ کا مسلک یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، ہماری دلیل یہ، فلاں کی دلیل یہ، دوسرا فرض یہ ہے، تیسرا فرض. ایسی ترتیب سے انہوں نے اتنی خوبصورت ترتیب دی ہے کہ حیرت ہوتی ہے. اور جب کاسانی نے یہ کتاب لکھی اور اپنے استاد کی خدمت میں پیش کی تو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں شادی اپنی بیٹی سے کرتا. 19 سال کے تھے کاسانی جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. تو ان کی بیٹی سے شادی جب ہو گئی تو جو فتویٰ اس گھر سے نکلتا تھا اس پہ تینوں کی مہریں ہوتی تھی، ان کی کاسانی رحمت اللہ علیہ کی اپنی بھی، ان کی بیوی کی بھی، اور سسر کی بھی. ایسی ایسی عورتیں تھیں جو خود مجاز تھیں اس کی کہ وہ فتویٰ دیں بغیر کسی مفتی سے تحقیق کیے، اتنا علم تھا. تو ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ ان کی چیزیں بہت ماوراء النہر کے لوگوں نے محنت کی. ماوراء النہر سے مراد یہ ہے کہ وہ علاقہ جو دریائے جیہون کے اور سیہون کے اس پار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دریاؤں کو دیکھا تھا معراج میں، اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 4 دریا اللہ کے عرش کے نیچے سے آ رہے ہیں، اور ان میں روس کے یہ 2 دریا بھی تھے، جیہون اور سیہون. اور اس سے پرے یعنی عرب جب نکلتے تھے تجارت کے لیے یا ویسے سفر کے لیے تو یہ چلتے چلے جاتے تھے، اپنے حجاز مقدس سے نکلتے تھے اور عراق اور ایران اور یہ سارے علاقے کراس کرتے ہوئے سارے پہنچتے تھے یہ جا کے بڑے 2 دریا جو آتے تھے جیہون اور سیہون. تو جب یہ کہتے تھے ماوراء النہر دریا کے پار، تو دریا کے پار سے مراد وہ علاقے ہوتے تھے جو ادھر کے. اور انہوں نے بہت کام کیا ہے. حنفی فقہا 1 نہیں 2 نہیں ہزاروں پیدا ہوئے وہاں پہ. تو ماوراء النہر والوں نے امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی فقہ پہ کام کیا، ان کے علم کلام پہ. تو حنفی جو ہیں وہ ماتریدی اس اعتبار سے کہلاتے ہیں کہ علم کلام میں وہ امام ابو منصور رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہیں. اور ابو منصور رحمت اللہ علیہ نے ان کی کئی کتابیں اب تک نہیں ملتی، دنیا کے کسی کتب خانے میں پڑی ہوئی ہوں گی مگر ملتی نہیں ہیں. انہوں نے کہا اس آیت کی تشریح میں اور تفسیر میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو خشیت ہے، ڈرنا صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ طبعی چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے کوئی نفرت تھی انہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے حکم سے نفرت تھی علیہ باللہ تو پھر تو کفر ہو گیا، بلکہ طبعی سی چیز ہے کہ ابھی کچھ دن مہلت ملے، ابھی تو سکھ کا سانس لیا ہے، کچھ دن آرام مل جائے. تو وہ کہتے ہیں اس لیے انہیں گناہ نہیں ہوا. وقالو، اور انہوں نے کہا صحابہ رضی اللہ عنہ نے تمنا کی اس کی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حکم پہ اعتراض تو کفر ہے. اور انہوں نے تمنا کی اور اپنے جی میں یہ کہا. یہ کہنے کی بات جو ہے نا کالو، یہ ایک مرتبہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، اس کی بحث آ چکی ہے کہ کالا سے مراد یہی ضروری نہیں کہ زبان سے کہے، بلکہ جو دل کے اندر بات ہوتی ہے اس کے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. گزر گئی نا یہ بات. قالو دل میں یہ کہتے ہیں ربنا لما كتبت علينا القتال، اللہ یہ جہاد ہم پہ کیوں فرض کر دیا گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک تھی بہت شدید، اور جب کھانے کے لیے بیٹھے تو اس پہ بلال رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نماز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لقمے لیے، پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول نماز، پھر کہا نماز. تو حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے ناگواری سے وہ جس چھری سے گوشت کاٹ رہے تھے پھینک دی اور اٹھ کے تشریف لے گئے، مگر ناگواری تھی کہ مطلب کھانا تو کھا لیں. یہ جو بار بار نماز کہہ رہے تو ایک طبعی چیز ہے.
کہ انسان کو اپنی طبیعت میں کسی چیز سے بوجھ محسوس ہوتا ہے تو یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی خدا کی نافرمانی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا اللہ ابھی تو مکہ سے نکل کے آئے اور ابھی تو اتنی تکالیف برداشت کی ہیں, چند یہ جہاد جو فرض ہو گیا ہے یہ اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا, لولا اخرتنا الی اجل قریب, اللہ کچھ دیر مہلت دے دیتے, کچھ زندگی کے دن گزرتے, کچھ آرام کے دن ہم دیکھ لیتے. قل متاع الدنیا قلیل, آپ ان سے کہیے کہ دنیا سے فائدہ اٹھانا یہ بس چند دن کی بات ہے, یہ جو چیز ہے یہ تھوڑی سی عمر ہے, یہ تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا. والآخرۃ, اور آخرت کا جو فائدہ ہے, خیر لمن اتقى, اس آدمی کے لیے بہت اچھا ہے جو پرہیزگار ہے, اس کو پتا چلے گا کہ پرہیزگاری کا کیا فائدہ ہے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کوئی نفاق نہیں تھا, بلکہ طبیعی چیز ایک ہے. اور پھر دوسری بات بڑی آپ ان آیات میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی کہہ رہا ہے, اور کہہ کس سے رہا ہے, صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہا ہے, محبت سے انہیں سمجھا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں, ایسے کرتے. اور یہ کہیں بھی ہوتا ہے تربیت میں, آدمی محبت سے کئی چیزیں اپنے دوستوں کو بھی تو کہتا ہے, اپنی اولاد سے بھی تو کہتا ہے, تو ضروری تو نہیں ہے کہ ان سے کوئی نفرت ہو گئی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. اور یہ کئی جگہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی, اس سے تو بلکہ یہ پتا چلتا ہے کہ اس جماعت کی تربیت اللہ نے کی ہے.